حسین جیت گئے. سینا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا، عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جزا بزا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی خیر مل جاتا ہے روکتا ہے. خدا نے اس کو خیر دی ہے، اس کے رزق میں برکت دی ہے، اس کے ہاتھ میں گشائش دی ہے، گنجائش دی ہے، منوعا روکتا ہے. یہ انسان ہے جو بیان کیا گیا. لہذا خداوند عالم نے عزیز و انسانوں کو اس کے باوجود نہیں چھوڑا. اس کے باوجود خداوند عالم چونکہ بنانے والا ہے، خالق ہے، جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہے، انسان جو ہے وہ ناتواں ہے، انسان لالچی ہے، تو خدا نے اس کے باوجود انسانوں کی ہدایت کی، رہنمائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. خداوند عالم نے یہ راستے بنائے ہیں، یہ خدا کا نبی اکرم کا راستہ، نبی اکرم کی اولاد کا راستہ، اور مخصوصاً اس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق کا راستہ. یہ آسان ترین راستہ ہے، خداوند عالم نے اس کو ہمارے لیے سامنے رکھا ہے. ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا عشق عزیزوں، امام حسین کی محبت فقط آخرت کی منازل کے لیے ہے کیا؟ فقط امام حسین علیہ السلام کی محبت کا تعلق فقط آخرت کے مراتب سے ہے یا نہیں؟ ہمیں کچھ اور سکھایا گیا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے زیارت عاشورہ میں آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی وجیہم بالحسین، پروردگار مجھے حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آبرومند بنا. کہاں بنا؟ فی الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی حسین علیہ السلام میرا راستہ طے کروانے والے ہوں. اگر میں حسین کے راستے پر چلوں گا آبرومند رہوں گا. میں اگر حسین کے دامن سے جڑا رہوں گا تو اس دنیا میں بھی آبرومند رہوں گا. اللہم اجعلنی وجیہا عندک بالحسین، حسین کے ذریعے سے مجھے اس دنیا میں بھی آبرومند بنا، پھر دنیا و فی الآخرہ. خوب توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ، امام حسین علیہ السلام سے وابستگی، ان کی محبت، ان کا عشق فقط آخرت کی منازل کے لیے نہیں عزیز. آخرت میں تو جلوہ ہے امام حسین کی محبت کا، جو انسان وہاں جا کر دیکھے گا. ہمیں بہت سی چیزیں نہیں نظر آ رہی جو میں نے پہلے دن بھی بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، ان کا عشق، ان کی زیارت، ان کی یاد، اس کی کیا منزلیں ہیں، کیا مراتب ہیں. جیسے انسان کی برزخی آنکھ کھلتی ہے مومن وہاں سمجھتا ہے. اسی لیے جو بزرگ علماء خواب میں آ کر اپنے بچوں سے ملے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو کیا کریں گے؟ امام حسین کی زیارت میں اضافہ کر دیں گے، امام حسین کی زیارت کو زیادہ سے زیادہ کریں گے، امام حسین کی یعنی یاد کو بڑھا دیں گے. یہ یاد ہے امام حسین بہت اہم ہے، سرمایہ ہے. لیکن یہ آسان راستہ ہے. خدا نے اس آسانی کو بھی بیان کیا کہ خداوند عالم یرید اللہ ان یخفف علیکم، خدا چاہتا ہے تمہیں تخفیف دے، رعایت کرے تمہارے ساتھ. ان الانسان خلق ضعیفا، چونکہ انسان ضعیف خلق ہوا ہے. خدا جانتا ہے انسان ضعیف خلق ہوا ہے، ہمارا ہم ضعیف خلق ہوئے ہیں. لیکن ان ائمہ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کر کے خدا نے ہمیں قوت عطا کی ہے کہ ہاں اپنی قوت کو پہچانا. ضعیف خلق ہوئے ہو، ناتوان خلق ہوئے ہو، بھول جانے والے خلق ہوئے ہو، راستے سے ہٹنے کے بہت سے امکانات تمہارے سامنے آئیں گے. لیکن یاد رکھنا، اب میں باہر کی تمام لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یاد رکھنا یہ تمہارے دل میں نے حسین کی محبت ڈال دی ہے. اس محبت کے ذریعے سے بھٹکنے سے بچ جاؤ گے اگر یہ محبت سالم رکھو گے. حسین تمہیں نہیں جانے دیں گے. ابھی تو بس ہم اور آپ اس دنیا کے اندر پھرتے ہیں، انسان ہیں، ضعیف ہیں. جو قرآن نے بیان کیا، میں آیات آپ نے پڑھ چکا ہوں کہ بار بار ٹکرا نہیں کر رہا. خدا نے ہمیں اس ضعف کو دیکھتے ہوئے امام حسین جیسا امام رکھا ہے، امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو کہ جن کے لیے ائمہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. ایک شخص آیا ہے، یہ راز ہے امام حسین کا. ایک شخص آیا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں. آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے مولا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ہم نے کہا پوچھو. اس نے کہا لیکن مولا مجھے شرم آتی ہے، جھجک ہے. اس کو آ گئے حسین انصاریان نے اپنی گفتگو میں بیان کیا. کہتے مجھے جھجک آتی ہے. اس شخص نے کہا، امام نے کہتے کو جب ہم اہل بیت کے پاس آؤ جھجکو نہیں، جو سوال بیان غلط ہوگا ہم اصلاح کر دیں گے، صحیح ہوگا تائید کر دیں گے. ہمارے پاس آ کے جھجکو نہیں، جو بھی سوال ہے پوچھو. یعنی تم امام ظاہراً اس سے کہنا چاہ رہے کہ ہمارے علاوہ کون سا دروازہ ہے جو تمہیں صحیح بتایا ہے؟ ہمارے دروازہ ہے، ہمارے دروازے پہ آ کے جھجکو نہیں. ہمیں اور آپ کو بھی یہ کرنا ہے زندہ مطلب جو نہیں جانتے، جو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تم نہیں جانتے کیا کرو، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر یعنی اہل بیت علیہ السلام. پوچھا گیا امام سے یہ اہل ذکر کون ہے؟ امام نے کہا نحن اہل الذکر، ہم ہیں وہ ذکر والے لوگ. دل سے کہا گیا. لہذا امام سے پوچھا گیا، اس نے امام سے کہا مولا ایک سوال ہے لیکن جھجک معنی ہے، میں نہیں پوچھ پا رہا، کیونکہ سوال کچھ اس طرح کا بھی آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے. امام نے کہا نہیں جھجکو نہیں، پوچھو کیا بات ہے، صحیح ہوگا تائید کریں گے، غلط ہوگا تو اس کی اصلاح کریں گے. اس نے کہا مولا میں رسول اللہ، امام علی، جناب سیدہ امام حسن، امام اور تمام ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یعنی چھٹے امام تک آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت کا اقرار کرتا ہوں. لیکن مولا آپ سب کی محبت ہے میرے دل میں، آپ سب کی مودت ہے میرے دل میں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں میرا دل الگ انداز کا ہے. امام حسین علیہ السلام کی مودت، ان سے محبت کا انداز کچھ الگ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان سے محبت کا انداز جدا ہے. جیسے میں آپ باقی معصومین کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مودت کا اظہار کرتا ہوں، امام حسین کے معاملے میں پہنچ کے کچھ بات الگ ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنے طور پر سوچا چونکہ ائمہ تو ایک حقیقت واحدہ ہے، ایک نور ہے، لہذا کہیں یہ توہین تو نہیں ہے باقی ائمہ کی، رسول اللہ کی، امام علی کی، امام حسن کی توہین تو نہیں ہے کہیں. اس نے اس عنوان سے پوچھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے جھجک رہا تھا کہ مجھے شرم آ رہی تھی پوچھتے ہوئے آپ سے، لیکن میں مشکل میں تھا، میں چاہتا تھا اس مشکل سے نکلوں. تو یہ جو میری امام حسین سے ایک الگ عقیدت ہے، ایک الگ رغبت ہے، ایک الگ شوق ہے، الگ محبت ہے، مولا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ امام نے کہا نہیں، تو سالم ہے، یہ تیری سالمیت کی دلیل ہے. پھر امام نے کہا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم ائمہ کی بھی ایسی کیفیت ہے، ہم ائمہ کی بھی ایسی کیفیت ہے. تو کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ حسین کوئی معمولی ہستی ہے؟ میں نے مثال دی، رسول اللہ اپنے سینے پر آتے وقت حسین کو سلاتے ہیں کہ جان آ رہا ہم سے نکلے. امام حسین السلام کا مقام ہے. اس نے امام حسین السلام اس نے کہا کہ نہیں، امام صادق نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سالمیت ہے تمہاری، امام حسین سے ایسی ہی عقیدت رکھنی چاہیے، ایسے ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے چیزوں. بس امام حسین علیہ السلام کا راستہ دنیا و آخرت میں سعادت کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ دنیا و آخرت میں عزت عطا کرتا ہے اگر ان کے راستے پر چلا جائے. خدا نے ہم انسانوں کو ضعیف اور ناتوان دیکھ کر ہماری ضعف و ناتوان کو دوری کرنے کے لیے خدا نے امام حسین جیسا عظیم امام ہمیں دیا. عظیم یہ محبت سرمایہ حیات ہے. سزا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے.